اندر آتا دانیال بیٹی کی بات سن کر تب سا گیا۔ تم میری طرح بنو گی؟ زبیریہ نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ ہاں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں نور فاطمہ۔ باپ کی آواز پر نور بھاگ کر اس کی طرف گئی۔ زیبی اس کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ دانیال نے اسے پیار کر کے سخت نظروں سے زیبی کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے میری بیٹی تمہاری جیسی بنے۔ نہیں بنے گی۔ زبیریہ سارا سامان سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پاپا دیکھیں، ہم نے کتنی اچھی پینٹنگ بنائی ہے۔ نور نے کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ بہت اچھی ہے۔ انہوں نے کاغذ ہاتھ سے لے لیا۔ جاؤ ماما کو بلا کر لاؤ۔ نور بھاگ گئی۔ تمہاری کتنی چھٹیاں باقی ہیں؟ واپس کب جاؤ گی؟ بس ایک آدھ دن میں جا رہی ہوں۔ میں خود کو تمہارے بارے میں بہت سمجھاتا ہوں زیبی، لیکن جب تمہیں نور کے قریب دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہ تمہاری نحوست اس کی معصومیت نہ کھا جائے۔ اس نے کاغذ دو ٹکڑے کر کے میز پر پھینکا اور چلا گیا۔ تو ثابت ہوا لوگ معاف نہیں کرتے۔ زیبی خالہ، یہ کیسے پھٹ گیا؟ نور نے آ کر پھٹا ہوا کاغذ دیکھا تو رونے والی ہو گئی۔ گم سم کھڑی زیبی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کھڑکی کے پار بادل اور گھنے ہو گئے تھے اور برسنے کو تیار تھے۔ غلطی سے پھٹ گیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ بنا لیں گے۔ قسمت تھوڑی ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ محمود صاحب نے اپنے لون کے سب سے خوبصورت پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بنایا تھا اور ساتھ میں خوبصورت آسٹریلین طوطوں کا جوڑا منگوایا تھا۔ یہ سب کس لیے؟ سیماب کی سالگرہ ہے، ابھی کیک لے کر آتی ہوگی۔ محمود صاحب نے اس سے جتایا تھا کہ سیماب ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ صائم طوطوں کو چھیڑتے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی اور چاکلیٹ کیک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیماب نے بے چینی سے یہ میسج پڑھا۔ کیا وہ کچھ کہنے والا ہے؟ بے یقین سی خوشی نے اس کے وجود کو احاطہ کر لیا۔ بہت نیک خیال ہے، جواباً فوراً آیا۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہیں۔ صائم نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ اتنی دیر میں تو ڈریس بھی سلیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ آج بہت اچھا لگنا چاہتی تھی۔ ستارہ نے اجازت تو دے دی مگر مطمئن نہیں تھی، تب ہی تو بے چین تھی۔ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انہوں نے آئینے میں نظر آتی بیٹی کے خوبصورت عکس سے نظریں چرائیں۔ میچ نہیں کر رہا، دوسرے نکال لیتی ہوں۔ سیماب کی پوری توجہ میچنگ جویلری پر تھی۔ مجھے تمہارا صائم کے ساتھ اس طرح جانا اچھا نہیں لگ رہا، اماں احتجاجاً موڑی۔ دیکھو، ابھی تک اس نے کوئی اشارہ نہیں کیا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، پھر اس طرح لے کر گھومنا۔ اماں، مجھے بھی اس کی گرل فرینڈ نہیں بننا، اس کی عزت بننا ہے۔ میں گرل فرینڈ کا مطلب ٹائم پاس سمجھتی ہوں، اور لڑکی کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی کہ اسے محض اپنا وقت رنگین کرنے کے لیے گرل فرینڈ بنا لیا جائے۔ وہ رسانیت سے بولتی اور ان کے پاس آئی۔ تو پھر آج اس نے مجھے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے پاپا نے اس سے بات کر لی ہو اور وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پلیز آج مت روکیے گا، آئی پرومس آئندہ نہیں جاؤں گی۔ تم اپنے بارے میں فیصلہ لے سکتی ہو، میں بس اتنا چاہتی ہوں تم اپنی سمت درست کرو۔ اب اسے پہن لو۔ سیماب نے بے چارگی سے ٹاپ سامنے کیا تو مسکرا دیا۔ ہاں، پہن لو۔ محمود صاحب نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ جاتے دیکھا تو بے چین ہو گئے۔ صائم فیصلہ کر چکا تھا یا کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا، وہ سمجھ نہیں سکے تھے۔ شام اپنی دھرتی کے سارے رنگ چرائے ان پر اتری تھی۔ دریا پر ٹمٹماتی روشنیاں، خاموشی، ساکت پانی، اس پر ہوا کی سرگوشیاں، چاکلیٹ کیک، کافی اور من پسند ساتھی۔ زندگی اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتی تھی۔ کتنی خوبصورت شام ہے۔ سیماب نے خود کو اس شام کے رنگوں میں گھلتے محسوس کیا تو بے اختیار بول اٹھی، تو رنگ شربتوں کا، میں میٹھے گھاٹ کا پانی۔ بہت دور ہوا پر کسی بدریسی گانے کے سر بکھرے تھے۔ اوں صائم وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا، جیسے محبت کسی پر مہربان ہو رہی ہو، وہ اسے کچھ کہنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ محبت مہربان نہیں ہوتی۔ صائم نے افسردگی سے پانیوں پر لکھی تحریر پڑھی۔ تمہیں کس سے محبت ہوئی؟ صائم نے چپ سادھ لی۔ سچ بولنے کی تاب نہ تھی اور جھوٹ وہ بولنا چاہتا نہیں تھا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ محبت مہربان ہے یا نا مہربان؟ سیماب نے زیادہ دیر اس کے جواب کا انتظار نہ کیا۔ صائم کی چپ نہ ٹوٹی۔ سیماب ذرا سا آگے کو جھکی۔
میرا بھی دل چاہتا ہے کسی سے محبت کر لوں۔ محبت چاہنے سے نہیں ہوتی۔ سائم کی چپ ٹوٹی۔ پھر کیسے ہوتی ہے؟ سائم نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ روکنا چاہتا تھا اس پیاری سی لڑکی کو جس کی آنکھیں شام رنگ تھیں۔ یہ راہ پرخار ہے، مت قدم رکھو، پاؤں فگاروں کے تو کوئی مرہم بھی نہ لگائے گا۔ مگر وہ بول بھی نہ سکا۔ نظر میں پیوست ہو گئی۔ ایک کی آنکھوں میں طلب تھی اور دوسرے کی آنکھوں میں کھو دینے کا احساس۔ سائم نے بامشکل نگاہ چرائی۔ سیماب عجب سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلیں۔ سائم ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ہاں۔ گاڑی میں بلا کی خاموشی تھی۔ اسی خاموشی سے اکتا کر سیماب نے پاؤں سے جوتے اتار دیے۔ پوری شام برباد ہوئی۔ کہنے والے نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ بیزاری سے ٹاپس اتارنے لگی۔ کیوں اتار رہی ہو؟ اچھے لگ رہے ہیں، سائم نے ٹوکا۔ اچھا تم نے دیکھے تھے؟ سیماب کے لہجے میں طنز در آیا۔ سائم کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کا سیل بجنے لگا۔ فائقہ کی کال تھی۔ تم گھر پر نہیں؟ نہیں۔ کس کے ساتھ ہو؟ وہ جس کے ساتھ تھا وہ اس سے لاتعلق باہر دیکھ رہی تھی۔ اف، یہ بابا میری جاسوسی کرنا کب بند کریں گے؟ اپنی فرینڈز کو اس کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ لڑکی ہے، لگتا تو یہی ہے۔ اس نے سیماب کو دیکھا۔ دوسری طرف فائقہ نے بہت جوش میں بیڈ پر نیم دراز ابراہیم کو اطلاع دی۔ وہ کسی لڑکی کو ڈراپ کرنے جا رہا ہے۔ تو ابراہیم نے حیرت سے ان کا جوش منقطع کیا۔ جو دوبارہ سائم سے بات کرنے لگی تھی۔ خوبصورت ہے؟ جی کافی۔ اس نے سیماب کو دیکھ کر سچ بولا۔ تمہیں کہاں ملی؟ آفس میں کام کرتی ہے۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا تو کافی پلانے لے گیا تھا، سائم نے سادگی سے بتایا۔ سیماب نے چون کر سائم کو دیکھا۔ وہ کس کے ساتھ اسے موضوع گفتگو بنا رہا تھا؟ مجھ سے ملواؤ گے؟ آپ لاہور آئیں گی تو ضرور ملواؤں گا۔ اس نے خداحافظ کہہ کے فائقہ کے ہاتھ میں انگلی تھما دی۔ ان کا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، ایک نارمل لائف کی طرف۔ اس نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ کافی پی تھی۔ وہ لاہور جا کر فوراً اس لڑکی سے ملیں گی۔ میرے بارے میں اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون تھا؟ سیماب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مما تھیں، بہت سوال جواب کرتی ہیں یار۔ اس نے سر رکھا۔ تم نے یہ کیوں کہا تم مجھے ان سے ملواؤ گے؟ سائم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ کس بات پر غصہ دکھا رہی تھی وہ سمجھ نہ پایا۔ کیوں ملواؤ گے اور کس حیثیت سے؟ سائم نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ سیما مت کرو۔ وہ جو بات پوری شام نہیں کر پایا تھا، اب پوزیشن کلیئر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے اس رستے پر مت لے کر جاؤ جس پر میں چلنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ سیماب نے بھی صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو بتا دو، جو نہیں جانتی وہ بھی بتا دو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو اس رستے پر قدم رکھ چکی ہوں۔ صاف کنگ رہ گیا۔ خوبصورت رستوں کی منزل خوبصورت نہیں ہوتی، اس کا تعین پہلے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ سیما مت کرو۔ میں خود کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں محبت نہیں کر سکتا۔ مت کرو۔ میں تو کروں گی۔ سیماب نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ سیماب نے بھویں اچکائیں اور سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں مضبوطی اور قطعی پن تھا۔ اب ڈرائیونگ کرو گے یا وہ بھی میں کروں گی؟ سائم نے بے حد جھنجھلا کر گاڑی بڑھائی۔ گھر کے سامنے ڈراپ کرتے وقت تک دونوں کے درمیان اور کوئی بات نہ ہوئی۔ اترتے ہوئے بھی سیماب نے بس خدا حافظ ہی کہا تھا۔ وہ اس پر مسلط ہونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وقت دے رہی تھی۔ دروازہ ستارہ نے کھولا۔ سیماب نے جوتے دروازے کے پاس ہی رکھ دیے۔ جلدی میں گاڑی سے ننگے پاؤں ہوئی اتر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ ستارہ نے اس کا چہرہ پڑھنا چاہا۔ وہ اپنی مدر سے ملوائے گا، باقی تفصیل بعد میں بتاتی ہوں۔ میں چینج کر لوں؟ ستارہ مسکرا دی تو صوفے پر بیٹھی بوا تل ملا اٹھی۔ کیا دور آ گیا ہے؟ بے شرمی والی باتیں کھلے عام ہو رہی ہیں۔ بیٹی لڑکے سے مل کر آ رہی ہے اور والدہ پوچھ رہی ہے کیا بنا؟ ہمارے دور میں تو ایسی باتوں پر قتل ہو جاتے تھے۔ بوا کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں؟ ستارہ نے ٹوکا۔ اب کیا کریں؟ تھوڑا بہت تو وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ لڑکا اور خاندان بہت اچھے ہیں، دیکھے بھالے ہیں۔ بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، تسلی رہے گی۔ ستارہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ بڑی میں نانا بھی ساتھ آئے گا۔ ستارہ کو ہنسی آ گئی۔
ایسی بات مت کریں، بس دعا کریں۔ سیماب نے جیسے پسند کیا ہے ویسے اس کا نصیب ہو، میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لڑکا تو مجھے بھی بہت پسند آیا ہے۔ جا رہی ہوں؟ سرمد نے پوچھا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے فلور کشن پر بیٹھی تھی۔ جی چھٹی ختم ہو گئی ہے، واپس کب آؤ گی؟ جب بھی آپ بلائیں گے۔ میں نے نہیں بلایا تو نہیں آؤ گی؟ سرمد ہولے ہولے اس کا سر تھپانے لگے۔ تب بھی آؤں گی، وہ نم آنکھوں سے ہنسی۔ میں انتظار کروں گا۔ ابو آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ان کے گھٹنے پر تھوڑی ٹھکا کر اس نے باپ کے چہروں کو دیکھا۔ ماں باپ کا دل بڑا عجیب ہوتا ہے، اولاد غلطی بعد میں کرتی ہے، معاف پہلے کر دیتا ہے۔ زیبی نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ کہہ کر رکے۔ زیبی سیدھی ہو کر منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جس رات تم یہاں سے گئی تھی، میں اس رات کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کرلائی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، تمہاری بات مان لوں گا، تمہاری شادی سائم سے کر دوں گا۔ نادانستگی میں انہوں نے اس کی روح کو مضطرب کر دیا تھا، پچھتاوے اسے پھر سے ڈسنے لگے۔ تب سمینا آئی۔ سارا سامان رکھوا دیا ہے، خشک میوے پیس کر بھی رکھ دیے ہیں، دودھ میں گھول کر روز پینا۔ کچھ چیزیں ستارہ کی ہیں، ان کا الگ بیگ بنا دیا ہے۔ میں بڑے ابو سے مل آؤں؟ دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس سے قبل کہ نہ آنکھیں ساتھ دینے لگیں وہ وہاں سے نکل آئی، مگر وہاں بھی اس کی ذات موضوع گفتگو تھی۔ زیبی کا رشتہ آیا ہے، ساجدہ نے بتایا تھا۔ زیبی کے قدم رک گئے، بس جالی کا دروازہ بند تھا، اس لیے ساری آوازیں آ رہی تھیں، اور جب انہیں حقیقت کا علم ہوگا تب ہمارے منہ پر تھوک کر چلے جائیں گے۔ دانیال کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ ساری دنیا معاف کر دے گی مگر یہ شخص۔ زیبی کو غصہ آنے لگا۔ بڑی اچھی اور معقول خاندان تھی، بتا رہی تھی 2 سال پہلے بیٹا بری صحبت کا شکار ہو گیا تھا، مگر اب سنبھل کر باپ کا کاروبار سنبھال رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ اگر تمہیں یہاں بیٹھ کر صرف زیبی کے ماضی میں خامیاں ہی نکالنی ہیں تو یہاں سے اٹھ جاؤ، زبیر صاحب کا ضبط جواب دے گیا۔ کیوں تم صرف اس کا ماضی دیکھ رہے ہو؟ تمہیں اس کا حال نظر نہیں آ رہا؟ وہ کتنا سنبھل گئی ہے۔ نادانی کی عمر تھی، گزر گئی، اب اس کی ذمہ داری پوری کرنی ہے یا نہیں؟ دانیال نے چپ سادھ لی۔ زیبی کا دل احساس تشکر سے بھر گیا۔ میں اس کا ہر فرض پورا کروں گا، روشانے کی طرح وہ بھی جائیداد میں حصہ دار ہے، میں اس کی شادی بھی کروں گا اور اسے اس کا حصہ بھی دوں گا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ زیبی کو محمود صاحب کی بات یاد آئی۔ عمل اور نیت نیک ہوں، سمت درست ہو تو رویے خود بخود بدل جاتے ہیں۔ زیبی نے نم آنکھیں دونوں ہاتھوں سے رگڑ ڈالیں۔ سفر مشکل اور طویل تھا مگر اسے اس کے رشتے واپس مل گئے تھے۔ محمود صاحب کو بے چینی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ فائقہ اچانک ہی واردات ہوئی تھی اور آتے ہی مطالبہ کیا کہ انہیں اس لڑکی سے ملنا ہے جس کو ان کا بیٹا کافی پلانے باہر لے کر گیا تھا۔ میں نے کیا اس کے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ مجھے کیا پتا وہ شہر میں کس کس کو کافی پلاتا پھر رہا ہے۔ ابا اب ایسا بھی کچھ نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ وہ برا مان گئی۔ وہ لڑکی اس کے آفس میں کام کرتی ہے، ایک دن سیماب کو لے گیا تھا۔ اچھا تو سیماب ہے اس کا نام؟ بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنے کی خواہش ہی الگ اور انوکھی تھی۔ ستارہ کی بیٹی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا سائم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے کافی پلانے کیوں لے کر گیا؟ کیا بچوں جیسی باتیں کرتی ہو فائقہ؟ انہیں غصہ آنے لگا تو فائقہ اٹھ گئیں۔ ناشتہ بنا رہی ہوں، سائم کو جگا دیں۔ سائم کو جگا دوں؟ وہ بڑبڑائے۔ پھر زیبی کا نمبر ملایا۔ کہاں غائب ہو اب تک؟ بابا میں ہاسٹل میں ہوں، آج ہی واپس آئی ہوں۔ زیبی انہیں تسلی دی۔ شام کو آؤ گی؟ جی۔ وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ فائقہ کے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے زیبی اور سائم کا آمنا سامنا ہو جائے۔ بتانے کو تو ویسے بھی بتا سکتے تھے مگر سائم کا کیا بھروسہ، سنتے ہی یہاں سے غائب ہو جاتا۔ کمرے سے باہر آتے سائم نے اشتہار انگیز خوشبو سے جان لیا تھا کہ ماں آ گئی ہیں۔ وہ تینوں برآمدے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ فائقہ نے مزیدار افغانی آملیٹ اور آلو کے پراٹھے بنائے تھے۔ رات کہیں چپکے سے بادل برس گئے تھے، اسی لیے صبح خوشگوار تھی۔
لون کی گھاس اتنی سبز تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی، اس پر بکھرے سست رنگے پھول۔ سائم اب شادی کر لو، مجھے اندازہ تھا کہ آپ یہی بات کرنے آئی ہیں۔ سائم نے نوالہ توڑتے ہوئے شرارت سے محمود صاحب کو دیکھا، وہ خاموشی سے آملیٹ کھا رہے تھے۔ ماں کی محبت کا مذاق اڑاتے ہو وہ ناراض ہوئیں۔ ارے نہیں، میری کیا مجال، تم شادی کر لو، پھر ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ بابا بھی اکیلے نہیں رہ سکتے اور میرا بھی دل نہیں لگتا۔ اسے ایموشنل بلیک میلنگ مت کرو، خود فیصلہ کرنے دو۔ محمود صاحب نے نرمی سے بیٹی کو ٹوکا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں، بتا دے جو بھی لڑکی پسند ہے۔ اب اتنا بڑا تو ہو ہی گیا ہے کہ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکے۔ تو بات ساری ٹائمنگ کی تھی، اس کی اور زیبی کی ٹائمنگ ہی غلط تھی۔ سائم نے تلخی سے سوچا۔ اندر آتی سیماب نے دور سے ہی اس فیملی بریک فاسٹ کو دیکھا، اور وہ اوہ تو سائم کی ماما آ گئی ہیں۔ اسے سب سے پہلے اپنے حلیے کی فکر ہوئی، لیکن شکر تھا آفس کے لیے تیار ہو کر نکلی تھی۔ السلام علیکم، اس نے قریب آ کر پرجوش انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، فائقہ نے جواب دیتے ہوئے دلچسپی سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سائم نے پوچھا۔ تمہارے ناشتے کی خوشبو کھینچ لائی، وہ کھلکھلائی۔ لگ رہا ہے کہ اماں کے ہاتھ کے بنا ہے۔ ایک دم رک کر سائم کی طرف جھکی۔ مما ہی نے بنایا ہے، یہ نہ تمہاری بڑی بہن ہے یہ نہ ہو تمہاری بڑی بہن ہو اور میں۔ فائقہ نے بہت دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ ہاں، میں اس کی مما ہی ہوں۔ بیٹھو، تم بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ ضرور کرتی، لیکن اوور ایٹنگ ہو جائے گی۔ معذرت کرتے ہوئے اس کا دھیان محمود صاحب کی طرف گیا، جو اب بھی آملیٹ کھانے میں مگن تھے۔ بابا مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ہاں، اچھا، سوری نا، سیماب نے بے چارگی سے کہتے کان کی لو پکڑی۔ یہ سب اس سائم کی وجہ سے ہوا تھا، اس کے چکروں میں آپ کا کیک بھول گئی، اس لیے تو گفٹ نہیں ملا۔ کہاں ہے میرا گفٹ؟ محمود صاحب نے گلدان میں سجے پھولوں کو دیکھا، جنہیں فائقہ نے پانی میں ڈال کر گلدان میں سجا دیا تھا، اور پھر ایک طرف ٹنگے پنجرے کو۔ سیماب نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا اور بھاگ کر پنجرے کے پاس آئیں۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ یہ میرا گفٹ ہے؟ تھینکس بابا، میں واپسی پر پک کر لوں گی۔ کیک کے بغیر نہیں ملے گا، انہوں نے نروٹھے پن سے کہا۔ لے کر آؤں گی، آئی ایم سوری۔ آپ لوگوں کے تو لاڈ ہی ختم نہیں ہوتے، اور مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ سائم کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ عجلت میں کہہ کر فائقہ سے اجازت لینے لگی۔ سائم اندر سے اپنی چیزیں لانے چلا گیا۔ میں شام میں آؤں گی تمہاری امی سے ملنے، فائقہ نے کہا تو سیماب نے جلدی سے دعوت ہی دے ڈالی۔ ڈنر ہمارے ساتھ کریں۔ فائقہ نے محمود صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بھی فوراً مان گئے۔ یہ سب سے آسان طریقہ تھا زیبی اور سائم کی ملاقات کا۔ بابا، فائقہ ان دونوں کو ساتھ جانا دیکھ کر خوش سے باپ کی طرف پلٹی۔ بس مجھے یہی بہو چاہیے، اگر زیبی درمیان میں نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ زیبی؟ فائقہ بری طرح چونکی، پھر غصے میں آ گئی۔ زیبی اب کہیں نہیں ہے بابا، وہ نحوست ہمارے بیٹے کی زندگی سے جا چکی ہے۔ دیکھتے ہیں، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ سفید کرتا پاجامہ ان کے سفید چاک بالوں کے ساتھ میچ کر رہا تھا۔ وہ برآمدے میں دونوں ہاتھ لاٹھی پر ٹکائے ماں بیٹے کے منتظر تھے، مگر سوچوں کی پرواز کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی۔ آج کے دن کا انہوں نے بہت انتظار کیا تھا، نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہوئے وہ محدود۔ یا اللہ، تینوں بچوں کے حق میں بہتر فیصلہ کر۔ وہ سیماب کے لیے فکر مند تھے۔ اس معصوم لڑکی کو پوری دنیا میں یہی گامڑ نظر آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلائے۔ ماں بیٹے ہنستے مسکراتے باہر آ رہے تھے۔ مجھے تو سیماب اتنی پسند آئی ہے، ہنس مکھ ملنسار۔ بہت پہلے اس کی ماں سے بھی ملاقات ہوئی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے وہ بھی ایسی ہی تھی۔ ہلکے سے توقع کے بعد وہ دل کی بات زباں پر لے ہی آئیں۔ سیماب بالکل ویسی ہے جیسی بہو میں لانا چاہتی ہوں۔ جہاں سائم ٹھٹک گیا۔
وہیں محمود صاحب بھی چڑھ گئے۔ میری بیٹی کا تو بس ہی نہیں چل رہا کہ آج بات پکی کر کے ہی آئیں۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئی ہیں؟ سائم کنفیوز ہو گیا۔ آئی تو اسی لیے ہوں، مگر تمہارے حتمی فیصلے کے بغیر کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس نے اپنا فیصلہ کئی سال پہلے سنا دیا تھا۔ انہوں نے جینس پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اپنے برخوردار اپنے نواسے کو غصے سے دیکھا۔ فائقہ کو باپ پر بہت غصہ آیا۔ اس موقع پر اس منحوس لڑکی کا بار بار ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ بابا، آپ بھی کس زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ اس وقت سائم کی عمر بھی تھی نہ تجربہ۔ فائقہ نے چڑھ کر کہا، تجربہ تو اب بھی زیرو ہے۔ بابا کیوں طنز کرتے جا رہے ہیں؟ آپ کو سیما پسند نہیں آئی؟ وہ بچی بہت عزیز ہے، مگر یہ بے وقوف اس سے کہیں زیادہ پیارا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اب یہ کوئی اور غلطی نہ کرے۔ انہوں نے حسب عادت لاٹھی کی نوک سائم کے سینے پر چبھائی۔ یہ بچہ نہیں جو کوئی غلطی کرے گا، اتنی اچھی لڑکی پسند کی ہے۔ فائقہ نے سائم کا بازو پکڑا۔ کیوں سائم، کھل کر بتاؤ، کیا میں سیماب کے رشتے کی بات کروں؟ سیماب نے ایک نظر نانا کو دیکھا، وہ منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سائم نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا تھا، مگر کب تک؟ سائم نے اپنے اندر اٹھتی آوازوں کا بے دردی سے گلا گھونٹا۔ زندگی کو آگے بڑھانا ہی ہے تو سیماب کیوں نہیں؟ فائقہ نے مسکرا کر باپ کو دیکھا، وہ کنگ کھڑے سائم کو دیکھ رہے تھے۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، آ جائیں۔ سائم نظریں چرا کر چلا گیا۔ فائقہ باپ کے قریب آئی۔ بابا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ زبردستی تو وہ خود اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ ان کی طبیعت ایک دم نڈال سی ہوئی۔ اب جو کچھ وہاں ہونے والا تھا، اس کی تاب ان کا بوڑھا دل نہیں لا سکتا تھا۔ میں گھر پر رکوں گا، تم لوگ ہو کر آؤ۔ انہوں نے جانے سے ہی انکار کر دیا۔ فائقہ اور سائم کے بہت اصرار کے باوجود وہ نہیں گئے تھے۔ زیبی ہاسٹل سے آئی تھی، اسے محمود صاحب سے ملنے جانا تھا، مگر اتنی اہم دعوت دے کر رک گئی۔ ستارہ نے سارا اہتمام کر لیا تھا۔ دونوں مل کر مختلف سالاد اور میٹھے بنانے لگے۔ سیماب آج بہت سلیقے سے تیار ہوئی تھی۔ بوا نے نہ جانے کتنی بار دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی، سنو، اس کی امی مجھے پسند کر لیں گی نا؟ وہ پزل ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی کہہ لیں گی، اور تم تو یوں پزل ہو رہی ہو جیسے وہ تمہیں انگوٹھی پہنانے آ رہی ہیں۔ زبیریہ نے سالاد میں زیتون مکس کیے۔ اسی ارادے سے آ رہے ہیں۔ سیما مسکرائی۔ کیا مطلب، انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں؟ نہیں، آج تو بس ملنے آئیں گی۔ میں نے دیکھا تھا ان کی آنکھوں نے میرے لیے پسندیدگی تھی، اور اس کی آنکھوں میں زیبی نے چھیڑا۔ وہ اس نے جو کی مٹھی بھری۔ اس کی آنکھوں کی تحریر بہت مشکل ہے، انسان پڑھ بھی لے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ پتہ نہیں وہ محبت سے اتنا ڈرتا کیوں ہے۔ اچھا نا، اپنے جذبے سنبھال کر رکھے گا تب ہی تو تم پر لٹائے گا۔ یہ بھی ہے۔ سیماب نے تائید انداز میں سر ہلاتے کچھ کہا جو منہ میں ڈالے۔ زیبی، تم اس سے ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی، بہت اپنا اپنا سا لگتا ہے، جیسے ہم اس سے پہلی بار نہیں مل رہے، جیسے وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا۔ اسے چاہنے لگی ہو۔ زیبی نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر چھائے رنگوں کو دیکھا۔ ہاں، سیماب نے صرف زیبی کے سامنے ہی نہیں، اپنے سامنے بھی پہلی بار اعتراف کیا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اسے تمہارا نصیب بنا دے۔ اب تو لگتا ہے وہ نہ ملا تو میری سانس بند ہو جائے گی۔ ہرے سانس تو ان میوجات نے بند کیا ہوگا جنہیں بکری کی طرح چرتی چلی جا رہی ہو۔ تو زیبی چرنے کے لیے ہی لائی ہے، سنبھال کر رکھنے کے لیے تھوڑی ہیں۔ من بھر گیا ہو تو باہر نکلیں، مجھے پھلکے بنانے ہیں، مہمان آتے ہوں گے۔ بوا نے منہ بنایا۔ تم جاؤ سیماب، کچن کے حبس میں تمہارا حلیہ خراب ہو جائے گا۔ زیبی نے کہا تو سیماب کو بھی خیال آیا، کہیں گرمی میں اس کا میک اپ خراب نہ ہو جائے۔ اب نو میک اپ لک۔ اس نے پورا گھنٹہ میک اپ میں لگایا تھا۔ توبہ، یہ تو یوں اتاولی ہو رہی ہے جیسے نکاح ہو رہا ہو۔ دعا کریں اللہ وہ وقت بھی جلدی لائے۔ سیماب نے جاتے جاتے ان کے گال کھینچے۔ ہائے، سیانے ٹھیک کہتے ہیں، قیامت کے قریب آ کر لڑکی اپنے منہ سے
بر مانگے گی۔ بوا توبہ توبہ کرنے لگیں۔ بوا جی آپ تو تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ سب کہتی ہیں، زبیریہ نے تسلی دی۔ کسی بھی طرح سے کہتی ہوں، ہمیں تو آج کی نسل کے منہ سے ایسی بے شرمی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ فریج سے آٹا نکالتے ہوئے بڑبڑائیں۔ تب ہی زیبی کا موبائل بجنے لگا۔ ہاسٹل سے ایمرجنسی کال تھی، اسے فوراً نکلنا تھا۔ سیماب ناراض ہوگی۔ یار کیا کروں، مجبوری ہے، میری جاب ہے، ایک ایمرجنسی آپریشن اسٹارٹ کرنا ہے، میری سینئرز نے خود ریکویسٹ کی ہے، اور تم بالکل فکر نہ کرو، میں ڈنر ختم ہونے سے قبل آ جاؤں گی اور تمہارے اس پرنس چارمنگ سے ضرور ملوں گی۔ زیبی نے چھیڑا، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ جو دل میں آئے کرو۔ اچھا اس کا نام تو بتا دو۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، پورے ہاسٹل میں ایک تم ہی تو قابل ڈاکٹر ہو۔ زیبی کے پاس وقت نہیں تھا کہ رک کر مناتی، اس لیے خاموشی سے ستارہ کو بتا کر چلی گئی کہ واپسی پر منا لے گی۔ ستارہ اور فائقہ کی پہلی بھی ملاقات ہو چکی تھی، مگر اب دونوں یوں شیر و شکر ہو کر باتیں کر رہی تھیں جیسے بچپن کی گوڑی سہیلیاں ہوں۔ لیکن بابا کیوں نہیں آئے؟ سیماب کو فکر لاحق ہوئی۔ آنے کو تیار تھے، پھر اچانک موڈ بدل گیا۔ ہم جا کر لے آتے ہیں۔ سیماب نے سائم کو دیکھا۔ نہیں، انہیں آرام کرنے دو، اور انہیں آرام کسی کروٹ نہ تھا۔ زیبی کی اداس آنکھیں نہیں بے چین کر رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہوگی؟ کیسے سائم کا سامنا کیا ہوگا؟ سائم اور سیماب کے رشتے کا سن کر اس پر کیا بیتی ہوگی؟ میں نے دیر کیوں کی؟ بہت پہلے کیوں نہ بتا دیا؟ خود سے الجھے زبیریہ کا نمبر ملایا۔ بابا میں بس ہاسپٹل سے نکل رہی ہوں، آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ تم گھر پر نہیں ہو؟ وہ ٹکے۔ نہیں بابا، ایک ایمرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل آنا پڑا۔ کیا مطلب آپ گھر نہیں آئے؟ تم سیدھا میری طرف آؤ، شاید میرا بی پی گڑبڑ کر رہا ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا تو زیبی پریشان ہو گئی۔ بابا میں ابھی آ رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں، ان لوگوں کو آپ کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ محمود صاحب نے کال کاٹ دی۔ ایک لمحہ ان پر بھاری گزرا تھا۔ اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹے وہ معمول سے زیادہ تھکے ہوئے مردہ لگے۔ بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زیبی نے آتے ہی ان کا بی پی وغیرہ چیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہمدردی اور محبت سے اسے دیکھیں گے۔ ابھی گھر جا کر اس نے جو کچھ دیکھنا تھا، کیا یہ نازک سی لڑکی اسے سہ پائے گی؟ وہ اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے زبیریہ کے عقب میں دیوار پر لگی فیملی فوٹو کو دیکھا۔ بی پی ٹھیک ہے بابا، کوئی ٹینشن ہے؟ زبیریہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ زندگی بہت بڑے بڑے امتحان لیتی ہے، اور ہر امتحان گزر جانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ہر امتحان میں کامیاب ہوں یہ بھی ضروری نہیں۔ انہوں نے سیدھے ہو کر زبیریہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر ناکامی پر پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ جو مل گیا اس پر شکر کریں، اور جو نہیں ملا اس پر صبر۔ کبھی کبھی ہمیں وہ سب صبر کے اجر کے طور پر مل جاتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی گئی۔ اتنا دھیما لہجہ، اتنی سرما کی بارش، ہولے ہولے ہر چیز بھیگتی، بے آواز، مگر اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔ اتنے برسوں میں اس نے محمود صاحب کے پڑھے سارے سبق یاد رکھے تھے۔ وہ سہار لے گئی، وہ قسمت کا ایک اور ستم سہ لے گی۔ محمود صاحب کے وجدان نے انہیں بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بچے، گھر جاؤ۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ نہیں، جب تک وہ لوگ واپس نہیں آتے میں یہیں آگ کے پاس رکوں گی۔ لیکن بیٹا، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ میں کال کر دیتی ہوں۔ زیبی کھڑی ہوئی، بیگ سے موبائل نکالا اور نمبر ملاتے ہوئے مڑی۔ فیملی فوٹو گراف عین اس کے سامنے تھا۔ ابراہیم، فائقہ، محمود صاحب، اور وہ۔ جیسے پوری کائنات رک گئی تھی۔
مگر کائنات کہاں رکتی ہے، قیامت بھی صرف اسی پر گزری تھی۔ محمود صاحب نے گہری سانس بھری۔ زیبی ان کی طرف پلٹی۔ وہ زیبی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے خاموشی سے تصویر دیکھتے رہے۔ یہ کون ہے بابا؟ سائم ابراہیم اور میرا نواسا۔ زبیریہ نے گہری سانس لی اور سہارے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر میں نے دیر کر دی۔ انہیں اپنا آپ ایک مجرم کی طرح لگ رہا تھا۔ آپ جانتے تھے؟ باہر ہی نہیں، کمرے میں بھی اندھیرا بڑھ رہا تھا، یا شاید اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ ہاں، میں جان گیا تھا۔ مناسب وقت کا انتظار تھا جب تم لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے۔ فیصلے کا اختیار تم لوگوں کے پاس ہوتا، مگر کبھی کبھار ہر عقل و فہم کے باوجود سب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ زبیریہ نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں نے یہ بھی نہیں چاہا تھا سیماب اور سائم۔ سیماب اور سائم؟ زبیریہ کے اعصاب جھنجھوڑ گئے۔ زیبی، تم اس سے ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ بہت اپنا اپنا سا لگتا ہے، جیسے ہم پہلی بار نہیں مل رہے۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا۔ زیبی دیوانہ وار بھاگی۔ محمود صاحب نے خاموشی سے عقب میں ٹیک لگائی۔ وہ بہت تھک گئے تھے۔ کیوں تم صرف اس کا ماضی دیکھ رہے ہو؟ تمہیں اس کا حال نظر نہیں آ رہا وہ کتنا سنبھل گئی ہے؟